اور ان کا جواب مانگا تھا۔ اس کے سوالوں میں سے ایک پہلا سوال ہے کہ قیامت والے دن کیا سارے مسلمان بخشے جائیں گے؟ اور مسلمانوں کے علاوہ جو ہندو ہیں، کافر وغیرہ، وہ بھی تو انسان ہیں، ان کی بخشش ہوگی؟ مسلمان جو ہیں وہ تو سارے بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک وقت آئے گا کہ اپنے اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جو مسلمان ہیں، جنہوں نے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو ایمانیات پر ایمان رکھتے ہیں، وہ انشاءاللہ چاہے وہ کتنے گناہ گار ہیں، یعنی عمل کی دنیا میں بالکل زیرو ہی کیوں نہ صحیح، عقیدہ ان کا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ وہ بخشے جائیں گے۔ اور مسلمانوں کے علاوہ جو مذہب ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا کوئی اور، ان کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، اور جہنم اللہ تعالیٰ نے بنائی کافروں کے لیے جو مسلمان نہیں ہیں۔ جو مسلمان نہیں ظاہر ہے وہ کافر ہے۔ تو اعدت للکافرین، اللہ فرماتا ہے میں نے دوزخ بنائی کافروں کے لیے۔ تو مسلمان جو ہے وہ تو اپنی سزا پانے کے بعد جنت میں چلا جائے گا، لیکن جو مسلمان نہیں ہے، وہ کسی مذہب کو ماننے والا ہے، اس کی سزا ختم ہی نہیں ہوگی۔ کو جا کے سزا اس اپنی بھگت لے اور پھر جنت میں چلا جائے، اس کی سزا ختم ہی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ میں نے سنا ہے کہ جمعہ کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد کاروبار کرنا ناجائز ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو جمعہ کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، کون سی اذان کے بعد کاروبار ناجائز ہے؟ نیز اس کی وجہ بھی بتا دیں۔ جی، جمعہ کی اذان کے بعد کاروبار کرنا ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ کاروبار سے مراد صرف خرید و فروخت نہیں، کوئی بھی دنیا کا کام ہے۔ جمعہ کی اذان جب ہو جائے تو اس کے بعد کوئی بھی دنیا کا کام جو جمعہ کی تیاری میں رکاوٹ بنتا ہو وہ ناجائز ہے۔ یہ صحیح بات آپ نے سنی۔ اچھا، جمعہ کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، پہلی اذان کے بعد کاروبار ناجائز ہو جاتا ہے۔ جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے 12:15 بجے، تو اس کے بعد دنیاوی جو ہے نا مشغولیت، اس کا ترک کر دینا لازمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کیا ایمان والو جب جمعہ کی اذان ہو جائے، جب جمعہ کی نماز کی طرف تمہیں بلایا جائے یعنی اذان ہو جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف دوڑو۔ ٹھیک ہے، دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ فوراً جمعہ کی نماز کی تیاری میں لگ جاؤ۔ اور دنیاوی مشغولیت جو ہے، کاروبار جو ہے، یہ صحیح الی ذکر اللہ، جمعہ کی تیاری میں رکاوٹ ہے، اس لیے یہ ناجائز ہے۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کا انجام کیا ہے؟ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی بھی فرمائی تھی کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، سب جھوٹے ہوں گے، میں آخری نبی ہوں۔ تو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جو اس پر ایمان لے آیا وہ بھی ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ کو جا کے توبہ کر لے موت سے پہلے پہلے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے تو علیحدہ بات ہے، اگر اسی حالت میں کو مر گیا، چاہے جھوٹا نبی چاہے اس کو ماننے والا امتی، اسی حالت میں مر گیا تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جلدی کر